السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جی اس کی تفسیر سن لیجئے پہلے، اس کے بعد ہم پڑھتے جائیں گے، تفسیر کرتے جائیں گے۔ چھوٹی سی آیت پہلے اس کی ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، والنصارى، اور جو نصارہ ہے، والصابئین، اور جو صابی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی کہ قیامت کے دن پر، بعث بعد الموت پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ہم جو پڑھ رہے تھے کچھ دنوں پہلے، یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں بتلا رہے اللہ تعالیٰ۔ بنی اسرائیل کے پہلا تذکر آ چکا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی کیسی نعمتیں کی، من و سلوہ نازل کیا، پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں عمومی چیز کو بتلا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یہ کہ یہ اہم آیت ہے، اس میں بنی اسرائیل کی اور ساتھ ہی مسلمانوں کی ایک غلط فہمی دور کی ہے۔ اس آیت کو کما حق کو سمجھنے کے لیے پہلے تین باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جو پہلی بات ہم سمجھیں گے کہ نمبر ایک، کچھ لوگوں نے اس آیت سے وحدت ادیان پر استدلال کیا ہے۔ وحدت ادیان کا مطلب ہے آسمانی کتابیں ماننے والوں کا اگر اپنی ملت پر ایمان ہے اور اس کے مطابق عمل ہے تو وہ ناجی نہیں ہوں گے، وہ ناجی ہوں گے۔ ان کا یہ جو لوگ مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ ناجی ہوں گے، یعنی کہ کامیاب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یہ خیال دلیل نقلی اور عقلی سے باطل ہے۔ یعنی کہ جو شخص آج کا یہودی اور آج کا عیسائی یوں کہے کہ ہم اپنے نبی عیسیٰ کو مانتے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دلیل نقلی یعنی کہ حدیث سے دلیل ہے۔ پہلی حدیث مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں فرماتے والذی نفس محمد بیدہ الا یسمع به احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولا يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے اللہ کے نبی، موجودہ لوگوں میں سے کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی میری اطلاع ملنے کے بعد، یعنی کہ میری رسالت کو ان کے پاس پہنچنے کے بعد مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنمی ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان، باب نمبر 70، حدیث نمبر 240۔ یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے۔ دلیل عقل کی دلیل کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے کہ سابقہ ادیان، یعنی کہ جتنے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی دین تھے، جتنے بھی نبی آئے ان کے بھی جتنے بھی دین تھے، تمام منسوخ ہے۔ پس منسوخ پر ایمان و عمل سے نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ منسوخ چیز، جو چیز ختم ہو چکی ہو اس پر ایمان لانے سے ہماری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ اب بھی اگر اس سے نجات ہو تو نسخ کا کیا فائدہ؟ اگر اس سے نجات ہو سکتا ہو تو اس کے نسخ کا فائدہ کیا؟ یہاں تیسری چیز ہم کو جو سمجھنی ہے، تیسری چیز اس آیت میں مسلمانوں کے ساتھ جن تین ملتوں کا تذکرہ ہے، جن تین قوموں کا تذکرہ ہے، وہ تین بنی اسرائیل اور اہل کتاب ہے۔ یہود نصارہ کو تو سب جانتے ہیں۔ صابی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت میں جو ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، صابی وہ لوگ ہیں جو زبور پر ایمان رکھتے تھے، پس وہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب تھے۔ اب وہ نہیں رہے، یعنی کہ اب ان کا دور نہیں ہے، صحابی موجودہ زمانے میں نہیں، لیکن یہود و نصارہ ہمارے زمانے میں ہیں، اس لیے ان کا معاملہ مخفی ہو گیا ہے۔ مشرکین ایمان لانے والے کو بھی، مشرکین جو ایمان لاتا ہے ان کو بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ اب یہ تین باتیں ہم نے سمجھ لی۔ اب جو ہم کو سمجھنا ہے، اس کے ماتحت جو تفسیر ہے اس کو سمجھنا ہے۔ مختصر تفسیر میں سمجھاتا ہوں۔
زیر تفسیر یہ آیت کے ماتحت کہ گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا ذکر کیا. یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ محبت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برتری عطا فرمائی تھی, پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض کیسے ہو گئے؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے کہ آسمانی کتابیں ماننے والے خواہ مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی یا سابی, ان کی فضیلت ایمان صحیح اور اعمال صحیح کی حد تک ہے. جب تک ان کا اپنے نبی اور اس کے لائے ہوئے دین پر صحیح ایمان رہا, اس کے مطابق ان کا عمل بھی رہا, تو ان کی فضیلت حاصل رہی. پھر جب ان کا ایمان صحیح نہیں رہا, اعمال غلط ہو گیا, تو وہ شریعت منسوخ ہو گئی, تو اب ان کے لیے وہ فضیلت بھی باقی نہیں رہی. یعنی کہ ہماری امت سے پہلے ہماری جو امت محمدیہ سے پہلے جو یہود جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یعنی کہ یہود, ان کی بڑی فضیلت تھی, بنی اسرائیل کی بڑی فضیلت تھی. تو لیکن انہوں نے اللہ کی جو نبی جو کتاب تھی تورات زبور انجیل کو ان کو ٹھکرا دیا, نبیوں کو قتل کیا, جس کی وجہ سے ان کی فضیلت کو یہ ختم کر دیا گیا. اگر ہمارے زمانے میں بھی موجودہ زمانے یعنی کہ جو ہمارا زمانہ ہے اس میں بھی اگر ہم اللہ کے نبی کی شریعت پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاتے, یقین نہیں کرتے, جیسے کام کرنا چاہیے, جیسے شریعت کو پھیلانا چاہیے, جیسے عمل کرنا چاہیے, اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم اس آیت کے مصداق ہوں گے. جی اس کے بعد والی آیت سن لیجئے, پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جی ترجمہ سن لیجیے اس آیت کا. وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا, مِيثَاقَكُمْ تم سے ایک مضبوط عہد لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے تم پر ایک کوہ طور جو پہاڑ ہے اس کا ٹکڑا ہم نے بلند کیا, اٹھایا تم پر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ تم پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا ہے, بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تم یاد کرو اس چیز کو جو اس میں ہے, یعنی کہ ذکر کرو اس میں جو کچھ اس میں ہے, شاید کہ تم تقوی اختیار کرو, شاید کہ تم ڈرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر اگر تم نے اس کے بعد انہوں نے روگردانی کی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, پھر بھی انہوں نے اس کے بعد روگردانی کی, یعنی کہ اس سے منہ موڑ لیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یہاں اس آیت کے ماتحت جو تفسیر ہے ہم مختصر پڑھ لیتے ہیں. بنی اسرائیل جب وادی سینا میں پہنچے, یعنی کہ جب ان کو وادی سینا میں جانے کا حکم کہا, فرعون سے بچا کے جب ان کو وادی میں سینا میں وہ گئے اور فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا. موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمارے لیے کوئی آسمانی کتاب لے آئیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. یہ انہوں نے قول و قرار کیا, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے خود مانگا, مطلب کہ ہمارے پاس ایسی کتاب لے آئے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی, اس کو قبول کرنے میں ٹال مٹول کیا. جب ان کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, کہنے لگے کہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کیسے یقین کریں کہ اللہ کی کتاب ہے. جب تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 بڑے لوگوں کو چن کر پہاڑ میں لے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی, اور اس پر اللہ تعالیٰ نے تمام پورے تورات کو سنایا, تو پھر بھی ان لوگوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے, ہم کیسے مان سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک پہاڑ کو بلند کیا, کوہ طور کو, جو ہم نے تذکرہ کیا, جو قرآن میں تذکرہ کیا, کوہ طور کو, پہاڑ کو بلند کیا اور ان کو ڈرایا کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو میں اس کو گرا دوں گا اور تم کو کچل دوں گا. لیکن انہوں نے ڈر کی وجہ سے تو اس کو مان لیا, لیکن جب باہر نکلے تو اس کی روگردانی کرنے لگے, یعنی اس کو انکار کرنے لگے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی عذاب نہیں دیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرن کسی کو تلوار کی زور پر ایمان پر لانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو تلوار کی زور پر ایمان ہم کیسے دلوا سکتے ہیں؟ تو یہاں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر پہاڑ کو بلند کیا اور ان کو زبردستی کہا کہ تم کتاب کو پکڑو. تو یہ سوال بالکل غلط ہے. کہ اگر میں ایک مثال لیتا ہوں, دیکھو اگر کسی گاؤں میں اذان کی سنت جو ہے, ختنے کی سنت وہ جو ختم ہو جائے, تو مسلمانوں پر ضروری بنتا ہے کہ مسلمان لیڈر جو اس پر ضروری بنتا ہے کہ اس گاؤں والوں کو جبرن ان کو مار کر اس اذان کی سنت جو ختم ہو چکی ان کو زندہ کروائے. اسی طرح یہ وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے خود مانگا تھا, پہلے خود قول و قرار کیا موسیٰ علیہ السلام کہ ہم کو کتاب دیجیے, ہمارے پاس کتاب لائیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. پھر جب کتاب آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے روح گردانی کی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا. جی اس کے بعد والی آیت سن لیجیے.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ سن لیجئے۔ تحقیق کہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ گئے، جنہوں نے حد تجاوزی کی تم میں سے جو لوگ تھے جنہوں نے حد تجاوزی کی، فی السبت سنیچر کے دن، سبت کہتے ہیں سنیچر کے دن کو، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان تمام کو کہہ دیا کہ تم بندر ہو جاؤ، تم رسوا بندر ہو جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، بس ہم نے ان تمام کو بیکار بندر بنا دیا، ان تمام کو بنا دیا بندر، اور وہ نشانی بن گئی، عبرت بن گئی ان کے پیچھے والوں پر، ان کے جو موجودہ زمانے میں وہ لوگ تھے ان پر بھی، اور نصیحت ہو گئی متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہاں ایک بات ہم کو سمجھنی جیسی میں سمجھاتا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہے، یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اشارہ کری ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، وہ ایک بستی تھی ان کے زمانے میں جو دریا کے پاس بسا کرتی تھی۔ ان کا کام ہی، ان کا دھندا، مطلب ان کا جو کام تھا وہی تھا کہ دریا میں سے مچھلی نکال کر بیچنا اور کھانا پینا ویسا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ایک دن متعین کیا تھا سنیچر کا دن، جیسے ہمارے لیے عبادت کا جو خاص دن ہے جمعہ کا دن جو فضیلت والا ہے وہ دن ہے، ان کے لیے سنیچر کا دن تھا۔ تو اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم شکار مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جانچنے کے لیے کہ عمل کرتے یا نہیں کرتے، تو ان کو مطلب سنیچر کے دن بہت سی مچھلیاں آنے لگی اور دنوں کے مقابلے میں، اور دن مچھلیاں نہیں آتی تھی، سنیچر کے دن بہت مچھلیاں آتی تھیں۔ تو ان لوگوں نے ایک ہیلا کیا کہ مچھلی پکڑنے کا، جمعہ کے دن وہ سمندر جو ہوتا تھا اس کے قریب میں کھڈے کھود دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیتے تھے، اور اس کے پانی کو، اس کے لائن کو سمندر سے جوڑ دیتے تھے۔ جب پانی آتا تو مچھلی اپنے آپ اس حوض میں گر جاتی اور وہ اتوار کو نکال دیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ ہیلا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو بندر بنا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور وہ 3-4 دن کے بعد ان تمام کی موت ہو گئی، ان تمام کو ہلاک کر دیا۔ یہ پوری آیت کی تفسیر تھی۔ جی اس کے بعد والی آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک پڑھنا ہے آج ہم کو۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد تفسیر پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کی قوم نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتے ہیں کہ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ تم ایک گائے ذبح کرو، قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بیکار ہو جاؤں، میں گھٹیا ہو جاؤں، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ایسا مذاق میں کیسے کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے آپ کے رب سے کہ یبین لنا ما ہی کہ ہمارے لیے واضح کر دے وہ گائے کیسی ہو، یعنی کہ گائے ذبح کرنے کو کہا تو وہ گائے کیسی ہو، وہ دعا کرنے کو کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ ایسی گائے ہو، انه بقرۃ انه يقول اللہ تعالیٰ فرماتے ایسی گائے ہو کہ نہ وہ بوڑھی ہو زیادہ، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، بچہ ہو نہ بوڑھی ہو، درمیانی قسم کی مضبوط گائے ہو۔ فرمایا آگے اوان بین ذلک
درمیانی قسم کی ہو، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس تم کر گزرو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ اشکال کرتے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے پھر سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس گائے کا کلر کیسا ہو، اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، تو فرمایا اللہ تو کہتے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس گائے کا رنگ پیلا ہو، صفراء فاقع لونها، پیلا ہو، اور جو دیکھنے والے کو چکا چون کر لے اور دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ فرماتے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب کے لیے تیسری مرتبہ دعا کیجئے، يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہ ہمارے لیے گائے کیسی ہو، إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو چکی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ گائے ایسی ہو نہ وہ ذلیل ہو، یعنی کہ نہ اس نے زمین کو جوتا ہو، ولا تسقي الارض، اور نہ اس نے سینچا ہو یعنی کہ پانی کو سینچا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور نہ اس پر کوئی دبا ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے حق واضح ہو گیا، یعنی کہ گائے ہم پر واضح ہو گئی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس انہوں نے ذبح کر دی، قریب تھا کہ وہ ذبح نہ کرتے، یعنی کہ انہوں نے اتنے اشکالات کیے۔ اب اس کی تفسیر سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کو کیوں کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا تھا، تو وہ لوگ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ ہم کو بتائیے کہ قاتل کون ہے، مقتول جو ہوا ہے اس کا قاتل کون ہے، قاتل کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو بھائی نے یا بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا تھا وراثت کی لالچ میں جنگل میں جا کر قتل کر دیا تھا، اور وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا، یعنی کہ جھوٹا آنسو بہا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی بتایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذریعے بتایا، آپ ایک گائے کو ذبح کیجئے، اور جب گائے کو ذبح کر رہے ہو تو اس کے گوشت کو، اس کے ایک ٹکڑے کو جو مقتول ہے اس کے بدن پر لگا لیجئے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کے نام کو بتلائے گا اور نام بتلا کر واپس مر جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر بھی ان کو مذاق سوچا، انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہو، ہمارے لیے گائے کیسی ہو، ہم پر گائے مشتبہ ہو چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے مذاق اڑانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ایسی ہو، ایسے رنگ کی ہو، پھر بھی انہوں نے نہ مانا۔ پھر انہوں نے کہا کہ گائے کے اوصاف پوچھنے شروع کی، انہوں نے گائے کے اوصاف موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے شروع کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحی کے ذریعے بتلاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو وحی کے ذریعے بتلاتے رہے، مگر معاملہ آخر میں تنگ ہو گیا، اتنا تنگ ہو گیا کہ ان کو گائے ملنا دشوار ہو گیا۔ وہ گائے کو تلاش کرنے لگے، پورے شہر میں، پورے ملک میں گائے نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیسی گائے بتلائی آخر میں، ایسی گائے ہو کہ نہ اس نے زمین کو سینچا، نہ زمین کو جوتا ہو، نہ پانی سینچا ہو، اور نہ اس کے بدن پر کوئی دبا ہو۔ تو ان کو آخر میں ایک بوڑھے کے پاس ایک گائے ملی، اور اس کو اتنی قیمت ادا کرنی پڑی اس گائے کی کہ اس گائے کے جو کھال تھی اس کو بھر کر سونا اس کو دینا پڑا اس گائے کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ پہلی مرتبہ جب اللہ نے حکم دیا تو وہ کر لیتے تو ان کا ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ بنی اسرائیل تھے کہ ان کو گائے ذبح کرنے کو کہا تو پوچھا کہ کیسی گائے ہو، پھر پوچھا کہ کیسا رنگ ہو، پھر پوچھا کہ ہم پر گائے مشتبہ ہو چکی کیسا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈیفرنٹ سوال کرتے تھے، مختلف سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے آفت کو لا دیا کہ ان کو گائے ملنا دشوار ہو گئی۔ آخر میں ان کو گائے ملی تو ایسی مطلب اس کو اتنی قیمت ادا کرنی پڑی کہ پوری جو گائے کی کھال ہوتی ہے، جو اس کی جلد ہوتی ہے، چمڑی ہوتی ہے، اس کو بھر کر ان کو سونا دینا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گھمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گھمایا۔ جی یہاں تک آج ہم کو تلاوت کرنا تھا، آج ہم کو پڑھنا تھا، اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ